نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اور صحابہ کرام بھی جب مجلس سے کسی مجلس سے اٹھتے تھے اس سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کا پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہم آپ کا اتنا خوف، اتنی خشیت ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں گناہوں کے ارتکاب سے روکے، جو گناہوں کے ارتکاب کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ یعنی خوف بذات خود مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی شان رحمت وہ غالب ہے غضب کے اوپر۔ قرآن کریم میں وہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری رحمت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لی گئی ہے۔ تو باری تعالیٰ کی صفت رحمت غالب ہے، اسی صفت رحمت سے اس وقت دنیا کا کاروبار چل رہا ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو یہ دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا تھا۔ بندے گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، رزق مل رہا ہے ہر ایک کو، ہر ایک کے کام چل رہے ہیں، تو اسی رحمت کی وجہ سے۔ تو باری تعالیٰ کی رحمت کی صفت جو ہے وہ سابق ہے غضب کے اوپر۔ اس لیے خوف جو ہے باری تعالیٰ کی ذات سے، یہ خوف اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اتنا خوف ہو جو انسان کو معصیت سے روکے، گناہوں سے۔ تو نسألک من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک۔ اور اس نے عبادت ہم آپ سے مانگتے ہیں، اتنے طاعت مانگتے ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچائے، ورنہ طاعت کا حق تو اللہ تعالیٰ کے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اور من الیقین ما تهون بہ علینا مصائب الدنیا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ آپ کے ذات پر یقین، یعنی آپ کی مشیت کے مصلحت کے مطابق ہونے کا یقین، آپ کی رحمت کا یقین اتنا ہو کہ اس کے ذریعے ہماری دنیا کی مصیبتیں آسان ہوں۔ یعنی یہ تو طے ہے کہ دنیا میں مصیبتیں ہونی، کوئی بھی انسان کتنا بڑا بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، وہ اس بات سے بچ نہیں سکتا کہ کبھی نہ کبھی اس کو غم پیش آئے۔ مصیبت غم کا نام ہے، کوئی تکلیف پیش آئے، اس سے بچ تو کوئی نہیں سکتا۔ ہے کوئی جو بچے؟ کتنا ہی مال و اسباب جمع کر لے، کتنا ہی اپنے لیے سلامتی کے اسباب جمع کر لے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف اٹھانی ضرور ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ساری دنیا کی ساری عمر جو ہے وہ بغیر تکلیف کے گزار دے۔ اور تو اور انبیاء علیہ السلام کے تکلیفیں آتی ہیں، آپ پر مصائب آتے ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل والامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام کو آتی ہیں، پھر جو جتنا انبیاء کرام سے قریب ہوتا ہے اتنے ہی اس کو تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ تو کوئی بھی شخص تکلیف سے تو مستثنا نہیں ہے، آنی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، غم بھی آنے ہیں، تکلیفیں بھی آنی ہیں، مصیبتیں بھی آنی ہیں، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔
راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے۔ خالص خوشی کی جگہ تو ایک ہے اور وہ ہے جنت، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو آنی ہے ہر قیمت پر۔ اب چاہو تو ان تکلیفوں کو رو پیٹ کے گزارو، اور معاذ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر کے گزارو کہ اللہ میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، اعوذ باللہ۔ اور چاہو تو اس یقین کے ساتھ گزار لو کہ آئی تو تھی، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے اور یقیناً میرے لیے خیر، چاہے مجھے تکلیف ہو رہی ہو، چاہے میری آہیں نکل رہی ہوں، لیکن یہ ہے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انجام اس کا میرے لیے بہتر ہو، مجھے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ۔ ایک بچہ ہے، اس کے جو ہے وہ انجیکشن لگ رہا ہے، سمجھے؟ بچہ کیا سمجھے گا؟ سمجھے گا مجھ پر ظلم ہو رہا، سوئی چبوئی جا رہی، روئے گا، چلائے گا کہ یہ سوئی کیوں لگ رہی ہے میرے۔ ماں باپ جو لگوا رہے ہیں وہ ظالم نظر آئیں گے، اور جو لگا رہا ہے اس سے بڑا ظالم تو کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے مفاد میں ہے، میرے حق میں ہے، تو وہ یقین ذرا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ باپ جو لگوا رہا ہے یہ کوئی میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا۔ تو وہ یقین ہم لوگ جو ہے نا، وہ ان مصیبتوں کو یا تکلیفوں کو یا رنج کو، صدمے کو اس کے سے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں، کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، لیکن اس لیے کرتے ہیں جیسے بچہ جو ہے وہ اس کے انجام سے ناواقف ہے، اس طرح ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے تیرے لیے بہتر ہو رہا ہے، تیرا آپریشن ہو رہا ہے اور اس آپریشن کے نتیجے میں تجھے صحت ملنی ہے، کیونکہ جتنی تکلیف آئے گی گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو درجات بلند ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہے ہی نا طے شدہ بات، یہ فائدہ تو نقد اور بلا شک و شبہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اگر کوئی تشویش ہوتی ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، تشویش، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔